اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کا تعارف پڑھیں گے اور تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق دوسری سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سب سے طویل ترین سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور اس کی آخری آیت مسلسل مدینہ کے جو 10 سال ہیں ان میں آیات موقع و محل کے مطابق نازل ہوتی رہیں، اور آخری آیت ایک جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 281 نمبر کی آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن پاک کی تقریباً آخری آیت ہے جو 10 ہجری میں مینا کے مقام پر نازل ہوئی۔ تو سورہ بقرہ کا نزول یعنی مختلف آیات کا نزول مدنی زندگی کے 10 سالہ دور میں ہوتا رہا، تو اس لحاظ سے یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کے اندر جو ایک آیت ہے وہ بھی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ بقرہ کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ بیانات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کے جادو کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا یا کسی جادوگر کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت میں فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، تو اسی مناسبت سے گائے کو چونکہ عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ بقرہ کو سنام القرآن اور ذروۃ القرآن کے نام بھی دیا گیا ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا مقام بہت بلند ہے، احادیث کے مطابق بھی بہت افضل اور بلند مقام ہے۔ پھر ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ کے طور پر نازل فرمائی ہے، انسان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو یہ سورہ البقرہ میں یہ آیت الکرسی موجود ہے۔ تو یہ اس سورت بقرہ کے فضائل تھے۔ اب اس کے جو احکام اور مسائل ہیں کہ سورہ بقرہ میں کون کون سے مضامین جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں زیادہ تر حصہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے آخر میں جب ہم دعا کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے آخر میں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا، ہمیں ہدایت طلب کرتے ہیں، صراط مستقیم مانگتے ہیں، تو یہ اس سوال کے جواب میں آگے پورے کا پورا قرآن پاک ہے، کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور آگے سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے سوالات کا جواب ہے۔ تو جو ہم صراط مستقیم سورہ فاتحہ میں مانگ رہے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آغاز میں ہی دے دیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس کے علاوہ اس صورت میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان کو بھی مختصراً بیان کیا گیا ہے۔
اس کے لیکن سورہ بقرہ میں چونکہ مدنی زندگی میں اس صورت کا نزول ہوا، اور اس وقت مدینہ کی ریاست میں احکام اور مسائل زیادہ جنم لے رہے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتا رہا، تو اس لیے ہر شعبہ زندگی جیسے کہ عبادات ہو گئی، معاملات ہو گئے، معاشرت ہو گئی، اخلاق ہو گیا، اور اسی طرح جیسے نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، عدت کے معاملات، روزے کی فرضیت، حج کے معاملات، یہ سارے کے سارے بنیادی اصول اس سورہ بقرہ میں جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، اور زیادہ تر اس میں بنی اسرائیل کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔